نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 سے 199 تک پڑھیں گے۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی اور یہود کی دو بیماریوں کو ذکر کیا ہے اور اس کے عذاب کو بیان کیا ہے۔ یہود میں یہ دو بیماریاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے تم اس کو من و عن آگے پہنچاؤ گے، تم اس سے چھپاؤ گے نہیں، لوگوں کو اس طرح نہیں کہ کچھ اس میں سے چھپا کر پھر تم لوگوں کو باتیں بتاؤ، پورا تم بیان کرو گے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو نیک کام نہیں کرتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان نیک کاموں کا کریڈٹ بھی انہیں ملے اور اس پر ان کی تعریف بھی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن کے سبب سے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق، وعدہ، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنَنَّهُ، کہ تم بیان کرو گے، للناس، لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم چھپاؤ گے نہیں اس کو، فَنَبَذُوهُ، پھر انہوں نے پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹھ پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور خرید کیا اس کے عوض، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے پیسے یا تھوڑا سا مول، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا یا جو انہوں نے سودا کیا۔ تو یہود کی پہلی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے وعدہ لیا تھا کہ جو میں بیان کروں گا، جو کتاب تمہیں دوں گا، اس کتاب کو پورا آگے تم لوگوں تک پہنچاؤ گے اور اس میں سے کسی چیز کو تم چھپاؤ گے نہیں۔ تو ان لوگوں نے اس وعدے کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس میں سے کچھ چیزیں چھپا لی، جو اپنے نفع کی چیزیں تھیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور جو اپنے ہی خلاف چیزیں تھیں ان کو لوگوں سے چھپا لیا، اور فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض انہوں نے چند ٹکے لیے، چند پیسے لیے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پیسوں کے عوض انہوں نے فتوے دینا شروع کیے، جو جتنے پیسے دے دیتا تو اس کے عوض اس کو ویسا ہی فتویٰ مل جاتا۔ تو اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا، ٹھٹھا بنا لیا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کیا اور پیسوں کے عوض اس کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ لا تحسبن الذین، تم گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اپنے کیے پر، ویحبون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا ہی نہیں،
فلا تحسبنہم، پس آپ ان کے متعلق گمان نہ کریں، بمفازۃ، بچنے کا، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی دوسری بیماری کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسے کاموں کی بھی تعریف چاہتے ہیں، ایسے کاموں کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں۔ دراصل یوں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے بلاتے تو وہ منافقین جو یہود کا مذہب چھوڑ کر انہوں نے بظاہر اسلام کو قبول کیا تھا تو وہ عذر پیش کرتے یا چھپ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آتے تو آگے بڑھ کر وہ بڑی تیز زبانیں چلاتے، بڑی ہوشیاری سے کام لیتے، اپنے عذر پیش کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تعریفیں کرتے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ حصہ مل جائے، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو مریض ہیں، جو اپاہج ہیں، جو اندھے اور نابینا ہیں، ان پر یہ حکم لاگو نہیں کیا، تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی طرح سے معذور سمجھ کر ہمیں بھی یہ کریڈٹ مل جائے اور ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے۔ اور کل جب مسلمانوں کی تعریف ہوگی کہ مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں تعداد کی کمی کے باوجود انہوں نے فتح اور کامیابی حاصل کی، تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہو کہ دیکھیں کہ ہماری جماعت نے اس طرح سے کامیابی حاصل کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ ان کے متعلق عذاب سے بچنے کا یا عذاب سے نجات کا گمان نہ کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ تو زمین اور آسمان کی بادشاہت وہ اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کی ہوشیاریاں کر کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی زبانوں کو اس طرح چلاتے ہیں گویا کہ کینچیاں ہوں، یعنی اتنا زبان دراز ہوتے ہیں، اتنی تیز زبان چلاتے ہیں، اور اپنی یعنی جو سستی اور کاہلی اور اپنا جو نفاق ہے اس کو اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے ایسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو زمین اور آسمان کی بادشاہت وہ اللہ کے پاس ہے، تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان پر چاہیں گے اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔